کیا جہاں آرا کی ضد اور ہٹ درمی اظہر صاحب کی جان لے لے گی؟ رضا فضا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فضا جو کچھ ہو گیا ختم کرو اس بات کو، اب ماما سے جا کر معافی مانگ لو۔ اور فضا اس بات پر اڑ جاتی ہے اور کہتی ہے رضا کس بات کی معافی؟ تم مجھے کیوں آگے ان کے جھکانا چاہ رہے ہو؟ میں ان سے کوئی معافی نہیں مانگوں گی، یہ بات کان کھول کر سن لو اور انہیں بتا دو صاف صاف کہ میں اگر اس گھر میں رہوں گی نا تو میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ جس پر اتنے دیر میں جہاں آرا وہاں پہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کس بات کی ضد لگا رہی ہو میرے بیٹے کو، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ اور اگر وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم معافی مانگ لو اور تم اپنے شوہر کی اتنی نافرمان ہو کہ تم مجھ سے معافی نہیں مانگ سکتی، تو فضا کہتی ہے جب میں نے کوئی غلطی کی نہیں تو میں کس بات کی معافی مانگوں؟ تو جہاں آرا کہتی ہے تم مجھ سے مقابلے بازی کر رہی ہو، مجھ سے مقابلے میں تو میر نعمان تک نہیں جیت سکا اور تم کل دن کی آئی لڑکی مجھ سے مقابلے کرنے لگی ہو۔ اچھا میں دیکھتی ہوں کہ تم کس طرح سے میرے مقابلے کرتی ہو۔ وہ غصے میں تیش میں وہاں سے چلی جاتی ہیں اور وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ میں اظہر صاحب کو کال کروں گی۔ وہ اظہر صاحب کو کال ملاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی، میرے ساتھ مقابلہ کرنے چلی ہے، مجھ سے بد زبانی کرتی ہیں، آپ نے کچھ سکھایا نہیں اپنی بیٹی کو، اگر تھوڑی پڑھائی کے ساتھ تھوڑی ان کی اچھی تربیت بھی کر دیتے نا تو آج وہ اپنا گھر بسا لیتی، اس طرح میرے ساتھ مقابلے بازی نہ کر رہی ہوتی۔ اور آپ تیار رہیے، میں بہت جلد اسے اس گھر سے رخصت کرنے والی ہوں، وہ بھی طلاق نامہ تھما کر۔ یہی بات سننی تھی کہ اظہر صاحب کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے اور وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے لڑکھڑا کر زمین پر گر جاتے ہیں اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ جہاں آرا اتنی سنگ دل اتنی ظالم عورت ہے کہ اسے ذرا برابر بھی خیال نہیں آیا کہ اظہر صاحب ابھی چند دن پہلے ہی تو ہاسپٹل سے آئے ہیں، وہ بھی فضا کی وجہ سے ہاسپٹل گئے چلے تھے اور انہیں ہارٹ اٹیک فضا کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتی ہیں اور انہیں ذرا بھی اس بات کا خیال نہیں آیا اور انہیں بدلہ لینے کے لیے فضا سے جان بوجھ کر اس کے باپ کو کال کی کہ میں اس سے بدلہ لے سکوں۔ اور وہ پھر انہیں محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ اظہر صاحب کی طبیعت بگڑ گئی ہے اور وہ فون کاٹ دیتی ہیں اور کہتی ہیں اب میں دیکھتی ہوں فضا کہ تم کس طرح سے میرے مدِ مقابل آتی ہو یا مجھ سے بدلہ لیتی ہو، میرے سامنے کس طرح آ کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ میں تو ابھی میر نعمان تک کو اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتی جو 30 سال سے میرے ساتھ رہ رہا ہے، تم کل دن کی آئی لڑکی کیا چیز ہو۔ کہانی کے دوسرے رخ پہ دکھایا جائے گا کہ اظہر صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے لڑکھڑا کے زمین پہ گر جائیں گے اور سریا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوگی وہ یہ منظر دیکھے گی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ وہ فوراً آئزہ اور نمرہ کو چیختی ہوئی آواز دے گی، دونوں بہنیں فوراً کمرے میں آ جائیں گی اور وہ دیکھیں گی فوراً ہسپتال لے جایا جائے گا اظہر صاحب کو، اور لے جاتے ہی ڈاکٹر ان کو آئی سی یو میں لے جائیں گے اور پتہ لگے گا کہ وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ اور سب کچھ کیا دھرا کس کا؟ جہاں آرا کی ضد اور ہٹ درمی نے ایک انسان کی جان لے لی۔ وہ کہا جائے تو سیدھے سیدھے لفظوں میں کہ جہاں آرا نے ہی قتل کیا اظہر صاحب کا۔ دوسری طرف دکھایا یہ جائے گا کہ جیسے ہی میر نعمان کو اس بات کی خبر ملے گی کہ انتقال ہو گیا، وہ فوراً رضا کو بتائیں گے آفس میں، تو رضا بھاگتا ہوا گھر آئے گا اور فضا وہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہوگی اور کہے گی پتہ نہیں کیا بات ہے رضا، آج میرا دل بہت زیادہ پریشان ہے، مجھے چین نہیں آ رہا۔ تو رضا فضا کا ہاتھ تھامے گا اور کہے گا کہ میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں لیکن تمہیں ہمت جٹانی ہوگی۔ فضا پہلے پریشان تھی، اس کو یہ بات محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی کہ کوئی برا ہونے والا اس کے ساتھ، تو وہ فوراً کہے گی کہ کیا ہوا ہے رضا، جلدی سے بتاؤ مجھے آخر کیا ہو گیا ایسا۔ تو وہ اس کے باپ کا نام لے گا اظہر صاحب، تو فضا کے تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑے گا سر پہ اور وہ کہے گی کہ کیا ہوا میرے بابا کو، کیا ہوا رضا، جلدی سے بتاؤ میرے بابا کو کیا ہوا، میرے بابا خیریت سے ہے نا۔ تو رضا کہے گا کہ تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہیں فضا کی جان نکل جائے گی اور وہ زمین پر بیٹھ جائے گی اور چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دے گی کہ بابا ایسا نہیں ہو سکتا، بابا ایسا نہیں ہو سکتا، آخر ایسا کیا ہوا بابا، آپ کی طبیعت کیوں بگڑ گئی۔ وہ فوراً رضا فضا کو لے کر گھر جائے گا اور گھر جاتے ہی صفا ماتم بچھا ہوگا، آئزہ نمرہ اور سریا دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوں گی۔ تو فضا جاتے ہی کہے گی کہ مما آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ بابا کو پھر سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، بابا کی تو طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ تو سریا کہے گی میں نہیں جانتی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا، یہ فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں فون تھا، موبائل پہ کسی نے فون پر ان سے کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک دوبارہ سے ہوا اور ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور کسی حد تک فضا کو اس بات کی سمجھ آ بھی جائے گی، اسے سمجھ آ جائے گی، اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ جہاں آرا کا کیا دھرا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دفنا کر ان کو آ جائیں گے اور پھر جب جہاں آرا فضا گھر جائے گی اور جہاں اپنی ساس سے کہے گی، جہاں آرا سے کہے گی کہ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا نا، اگر آپ کہیں کہ میں اس کو بھول جاؤں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور میں جانتی ہوں کہ میرے باپ کی قاتل آپ ہیں، آپ ہی نے اس دن کال کی تھی میرے بابا کو جس کی وجہ سے میرے بابا کی جان گئی ہے۔ تو جہاں آرا چیخ کر کہے گی کہ ہاں میں نے کال کی تھی کیونکہ میں تم جیسی لڑکی کو، اس گھر میں بد زبان لڑکی کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور میر نعمان کو بھی یہ بات پتہ چل جائے گی اور میر نعمان آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ جہاں آرا مجھے تم سے ہرگز اس طرح کی امید نہیں تھی کہ
तुम इतनी नीच, इतनी घटिया हो सकती हो? तुम्हें पता है कि उसका बाप दिल का मरीज़ है और उसको पहले हार्ट अटैक हो चुका है और तुमने उसको इतनी बड़ी खबर उसे झंझोड़ कर उसे बताने की क्या ज़रूरत थी? उसके बाद दिखाया ये जाएगा कि रज़ा को भी क्या अपनी माँ से फिर नफ़रत होना शुरू हो जाएगी कि मेरी माँ के वजह से फ़िज़ा के बाप का इंतकाल हो गया, और फ़िज़ा रज़ा से कहेगी कि ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम्हारी माँ मेरे बाप की कातिल है। दूसरी तरफ दिखाया ये जाएगा कि आयज़ा भी है जो अली से बात करना छोड़ देगी, बहुत कम उससे बात करेगी, क्योंकि उसको भी इस बात का इल्म हो गया है कि मेरे बाप का जो कातिल है वो जहारा है, जहारा की वजह से मेरे बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि क्या मीर नुमान जो है वो भी जहारा से नफ़रत करना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सारे इससे दूर होते जाएंगे, और अली भी अपनी माँ से फिर कहेगा कि मामा मुझे आपसे हरगिज़ इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप कुछ ऐसा भी कर सकती हैं, आप किसी की कातिल भी हो सकती हैं। मैं तो यही समझता था कि आप जालिम हैं, आप जुल्म करती हैं, लेकिन आप कातिल हो सकती हैं, मेरी माँ किसी की कातिल हो सकती है ना, ये मैंने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। अब जहारा ने तो ले ली ज़फ़र की जान, असर की जान ले ली, अब देखें आगे क्या होता है। आगे क्या होता है कि क्या फ़िज़ा फिर भी उसी घर में डट कर मुकाबला करने की हिम्मत रखेगी, या रज़ा को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, या रह कर उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा अब जीना हराम करूँगी, कि मैं तुम्हारा जीना किस तरह जहारा हराम करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मैं स्टोरी को पूरी तरीके से आपको कोई लिखी स्टोरी नहीं सुनाती, ड्रामे को पूरी तरह देखा, टीज़र को देखा, उसके बाद मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ और ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, और जहाँ तक मेरा होता है अंदाज़ा होता है कि ड्रामे में इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी होता है कि हम जब सोचते हैं, इसको डीपली सोचते हैं जब ड्रामे को, कि इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, तो उसी तरह वो होता भी है बिल्कुल। अब ये होगा भी, अब अज़हर साहब की मौत तो वाकई हो गई है, जहारा की वजह से हो गई है, तो क्या फ़िज़ा को ये पता चल पाएगा कि ये सब कुछ करने के पीछे जहारा है? और जहारा जितनी मग़रूर और ज़िद्दी है ना, मतलब कि अकड़ू है, वो कभी भी ये छुपाएगी नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया था। वो जब फ़िज़ा कहेगी कि आप ही मेरी बाप की कातिल हैं और आपकी ने उस दिन फ़ोन किया था और मेरे बाबा को हार्ट अटैक हुआ था, तो वो ये एक्सेप्ट भी कर लेगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।